کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رازوں کو جانتے ہیں وہ اس راز کو جانتے ہیں کہ رحمان کا بندہ بننے کا کیا مطلب ہے. قرآن کی اصطلاحیں ہیں رحمان کا عبد الرحمان کا کیا مطلب ہے. اور کہتے ہیں اقبال کہ تاکہ تیرے اسرار سے تجھے آگاہ کرے، یہ اس لیے تاکہ جو حقیقت جو راز توحید کا تیرے وجود میں چھپا ہوا ہے وہ راز ظاہر ہو. اس لیے اللہ نے یہ توحید کا نقطہ، توحید کا کلمہ تجھے دیا ہے تاکہ تیرا امتحان، تیرے توحید کا امتحان تیرے عمل سے ہو. اب ذرا اس نقطے کو ہم تھوڑا وضاحت کرنا چاہیں. تیرے توحید کا امتحان تیرے عمل سے ہو. یہاں پہ بہت بڑا فرقہ وارانہ فساد پاکستان میں برپا کیا جاتا ہے. کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ توحید کو پرست ہیں، یہ توحید کو ماننے والے ہیں. مسلمانوں نے فرقے تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بنا لی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ توحید کا راز یہ ہے کہ اس کا امتحان تیرے عمل سے ہو. یعنی جس شخص کا عمل گواہی دے گا کہ یہ توحید پر عمل کرنے والا ہے وہ رحمان کا بندہ ہوگا. توحید کا مطلب قرآن کی جو آیت ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ایک فیسنیٹنگ آیت ہے. جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم پہلے نگیٹ کرتے ہیں دنیا کے ہر خدا کو. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کیپٹلزم خدا نہیں ہے، کوئی ڈیموکریسی خدا نہیں ہے، کوئی کمیونزم خدا نہیں ہے، کوئی مال و دولت روپیہ پیسہ سٹیٹس خدا نہیں ہے، کوئی میری خواہش نفس خدا نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن خدا نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ خدا نہیں ہے. ہمارے آج کے خدا یہ ہیں. 1400 سال پہلے جو خدا بنائے تھے لوگوں نے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہر ایک کا نام تھا. آج کے دور میں جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کے نام ابھی ہم نے آپ کے سامنے لیے ہیں. لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، اللہ کا قانون سپریم ہے. یہ کہنا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے شرک ہے بذات خود. یہ کہنا کہ انسانوں کی حکمرانی ہوگی یہ شرک ہے. حکمرانی اللہ کے قانون کی اور اللہ رسول کی حکمرانی ہوگی. یہ کانسیپٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جب لا الہ آپ کہتے ہو کوئی خدا نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کائنات کے سارے خدا توڑتے ہو سوائے اللہ کے. یہاں سے آپ ایک لا الہ جب آپ کہتے ہو when you negate everything، لیکن جب تک کہ آپ کسی چیز کو اکنالج نہیں کرو اس وقت تک پرفیکشن اور ٹوٹیلٹی مکمل نہیں ہوتی. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کو جب مانتے ہو اس کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جب ایک مومن بندہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں تو وہ پھر دنیا کے ہر طاغوت کا جب انکار کرتا ہے تو پھر وہ کسی کافر سے خوف نہیں کھاتا، کسی اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ میرا رزق کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس بات سے خوف نہیں کھاتا میری عزت کسی کے ہاتھ میں ہے، اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ اگر میں نے اللہ کا حکم چھوڑ کر کفار کی حکمرانی قبول کر لی یا میں نے کافروں کا اگر ساتھ دیا تو پھر میرا بڑا برا حشر یہ لوگ کریں گے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آج امریکہ کی لڑائی مخالفت نہیں کر سکتے، اس سے لڑ نہیں سکتے. یہ تصور اپنے ذہن میں پیدا کرنا، چاہے وہ جو مرضی کہتا رہے کہ میں توحید کے بڑے عقیدے پر ہوں، لیکن وہ کفار کی بات مانتا ہے، مسلمانوں کو ابینڈن کرتا ہے، اس کا رزق کفار کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی عزت کفار کے ساتھ وابستی ہے، اس کی فورن پالیسی، اس کی ڈپلومیسی، اس کی ملٹری اسٹریٹجی، اس کے ملٹری الائنسز اگر کفار کے ساتھ وابستہ ہیں، پھر اقبال کہتے ہیں کہ تو توحید کو ماننے والا نہیں ہے، تو اپنی ذات میں شرک کر رہا ہے. یو ڈونٹ ریئلائز دس. ہم اپنی ذات میں بے شک عقیدے سے ہم کہتے رہیں کہ ہم بڑے توحید کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہمارا رزق، ہماری جان، ہماری خوف کفار سے وابستہ ہے، ہم ان سے زیادہ خوف کھا رہے ہیں، رہن سہن سب کچھ ہمارا ان جیسا ہے، تو then there is a serious problem. پھر کہتے ہیں کہ توحید کی اصل راز یہ ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک بندہ مومن کا دین اس سے ہے، حکمت اس سے ہے، قانون اس سے ہے، مسلمانوں کی قوت اس سے ہے، مسلمانوں کی عزت توحید سے ہے. توحید صرف ایک فلسفہ کلام اور ایک بحث اور عقیدہ نہیں ہے جو کتابوں میں پڑھایا جائے. توحید از اے لیونگ لائف سٹائل. توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی شیروں اور دلیروں اور غیرت مندوں کی طرح گزارے، اس طرح گزارے جیسے اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ بندہ مومن زندگی کیسے گزارتا ہے. قومیں بھی شرک کرتی ہیں، فرد بھی شرک کرتے ہیں. قومیں شرک اس وقت کرتی ہیں کہ جب یہ کہتی ہیں کہ انگریز کا قانون ملک میں امپلیمنٹ کیا جائے گا اور شریعت ایک بوسیدہ قانون ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. یہ قوم شرک کر رہی ہے. پارلیمنٹ شرک کرتی ہے اس وقت جب کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، قرآن و سنت سپریم نہیں ہے. تو آپ جب ریلیجس پارٹیز جب یہ پاکستان کی یا کسی اور ملک کی جب آگے کہتی ہیں کہ خدا کا قانون، تو ان کو اتنا ڈیفیم کیسے کیا گیا کہ کوئی بھی پاکستان کا انسان نہیں چاہتا کہ یہ سسٹم رائج ہو جائے. علی بات یہ ہے کہ جو برنارڈ شاہ نے شاید یہ بات کہی تھی کہ مسلمز ہیو دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ دے ہیو دا ورسٹ سیلزمین.
ہمارے وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ خود اتنی ہولناک تصویر اپنی ذات کی پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک بہت سخت اور شدت پسند مذہب ہے. ٹھیک. جو لوگ مسلمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا کیا اخلاق ہے, کیا کردار ہے, لوگوں پہ مقدمات بنے, کرپشن پہ, برائی ہے, بدکاری ان کا ایشو ہے, پیسے لے کے منسٹریاں وزارتیں لیتے ہیں, ایک بدترین کرپٹ نظام حکومت ان لوگوں میں قائم ہے. جب ان کو اختیار اور طاقت ملتا ہے تو انہوں نے سوائے حرام کے اور مسلمانوں کی خدمت نہ کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا, لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے ان کا اسلام کا کاز اور جو اللہ کا جو کاز ہے اس کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچانے والے لوگ, اور سب سے بڑھ کر وہ توحید کو توڑنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ملت کی توحید کو توڑ دیتے ہیں نا. قوم کو جو سیاسی اور مذہبی فرقہ جماعتوں میں تقسیم کرے گا وہ ملت کی توحید کو توڑ رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے. اقبال یہی ڈاکٹرین ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر تم توحید کے ماننے والے ہیں تو تمہارا امتحان تمہارا عمل ہے, لیکن تمہارا عمل مشرک کا ہے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹ, ڈیوائڈ, تقسیم, چاہے تم خدا کو تقسیم کرو یا ملت اور قوم کو تقسیم کرو. تو تم جب یہ عمل کر رہے ہو, یہ کہنا تمہارا زبانی کہ میں عقیدے میں توحید کر رہا ہوں, بے معنی بات ہے جب تمہارا عمل گواہی دے رہا ہے کہ تم شرک اور مشرک اور کفر میں مبتلا ہو. اٹس اے فیسنیٹنگ سیریس ڈاکومنٹ اینڈ ڈسکشن. یہ بڑے لوگوں کو چوٹ آئے گی اس سے. اور آ بھی رہی, اور جو بہت سارے لوگ ہمارے جیسے لوگ جو سیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ ان لائن آف فائر, مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم مور اینڈ مور کنیکٹڈ ود مائی اون پیپل. سڑک پہ نکل جاؤ یا کہیں بھی چل جاؤ, یو فیل کہ ایک یہ کنیکشن جو ہے جس کو میں نے کبھی ویسے اگنور نہیں کیا, یہ کنیکشن اب اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کنیکشن کی وجہ سے پاکستان جو ہے, کیونکہ دیکھو علی اقبال نے جو ایمفسس اردو کی پوئٹری میں بھی کیا ہے توحید کے اوپر, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اپنی خودی کو جو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سیکرٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے. بالکل. You cannot gain self-respect and dignity and honor until you're focused on your توحید. اور توحید کوئی ایسا, وہی بات, it's a living force. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, میں اللہ کو ماننے والا ہوں, پھر میں نہ امریکہ کو مانوں گا, نہ روس کو, نہ UN کو, کسی سے میں خوف کھانے والا نہیں ہوں. توحید کا یہ مطلب ہے. توحید کا یہ مطلب ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دو, تم مجھے قتل کر دو, میری گردن کاٹ دو, لیکن میں اللہ کے دین سے لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا. میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا, دنیا کا جو فرعون ہو, جو مرضی قانون بنا دے, میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں. توحید کا یہ مطلب ہے انشاءاللہ تعالی, اور ہر مسلمان کے اندر یہ طاقت ہے. This is the force that, اسی لیے اللہ نے پہلا کلمہ, دین میں آپ داخل ہی ہوتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہوتے ہو. اور اس کلمے کو ہم اتنا اگنور کرتے ہیں, ہم صرف اس کو عقیدہ بنا لیا ہے ہم نے, ایک بلیف کہ ایک بحث مباحثے کا ایک پوائنٹ ہے. We take it for granted. No, it's a living force. ایک کال لیتے ہیں جی, بڑی امپورٹنٹ کال ہے میرے خیال سے, کیونکہ بڑی دیر سے بولا جا رہا ہے. ہیلو, السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی, کون صاحب بات کریں؟ جی میں زیاد شریف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی 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 خیریت. ایکچولی ابھی جو میں نے کنورسیشن سنی اس کے حوالے سے ایک سپورٹنگ پوائنٹ میں بولنا چاہوں گا زیاد حامد صاحب کو. جی میں ایکچولی کچھ دنوں پہلے بہاء الدین صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا, صلاح الدین ایوبی کے اوپر. جی جی بولیے بولیے. اس میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے نا, اس کو پہچاننے کے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خدا کا سایہ ہوتا ہے اپنی عوام کے اوپر. جی آگے. اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں آج کل کے حکمرانوں کو, تو آپ کو سیریسلی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ وہ کس خدا پہ بلیو کرتے ہیں. یا تو وہ مٹیریلسٹک لائف کے اوپر, پیسوں کے اوپر. وہ تو شیطان کا سایہ ہے نا ہمارے اوپر اس وقت. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, میرا اصل سوال یہ تھا کہ ایکچولی ہاؤ کین وی اچیو اور پوٹینشیل اسپرچولی اینڈ فزیکلی, کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہر ایسپیکٹ میں وہ ہمیں اٹیک کر رہے ہیں. جو ایک سسٹم ہے, آپ جس کو کفر کا نظام کہتے ہیں. جی جی. فار ایگزامپل آپ اسکولنگ سسٹم لے لیں, ہمارا میڈیا بورڈ سے لے لیں, میڈیا کے تھرو ہمارا مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں فار ایگزامپل. جی جی. اور اگر ایک جگہ ہم اگر میڈیا کو ہی دیکھنا چھوڑ دیں تو ہم ایک دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے اقبال کی اس بات کو کہ جی آپ دنیا سے الگ نہ ہو. جی. تو اب ہمیں اس چیز کا کیا سولوشن ملتا ہے کہ جی ہم دنیا کو یا تو چھوڑ دیں, یہ سب تعلیمی نظام, بینکنگ سسٹم, مطلب میڈیا کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں, موویز, میوزک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ مجھے صاحب؟ میرے خیال سے جو آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا, اور یہ پرابلم میرے سمیت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس پرابلم میں, اور پوری پاکستان کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب لوگ یہ فیل کر رہے ہیں
کہ اب اس سسٹم میں سے اپنے آپ کو ان پلگ کیسے کیا جائے.